آداب. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خصوصی مہمان جناب سید صداقت اللہ حسینی صاحب، جو کہ امیر ہیں جماعت اسلامی کی. آج ہم ان سے بات کریں گے مسلمان اور ان کے مستقبل کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام حسینی صاحب. جی سب سے پہلے میں آپ سے یہ انٹرویو شروع کروں گا اس سوال سے، جو حال ہی میں آپ نے ایک تقریر کی تھی کلکتہ میں، جس میں آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو روزمرہ کی زندگی میں پاردرشتا یعنی ٹرانسپیرنسی اور ایمانداری یعنی کہ آنیسٹی لانا چاہیے. اس سے آپ کی کیا مراد تھی؟ اس بیان سے آپ کیا کنوے کرنا چاہ رہے تھے؟ جی تو اس تقریر کا جو بنیادی موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے جو حالات ہیں اس وقت، ان حالات میں مسلمانوں کو کیا رول اختیار کرنا چاہیے، حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. تو اس میں اور باتوں کے ساتھ میں نے یہ بات کہی ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمان اسلام کا عملی نمونہ بنے اور اسلام کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگیوں میں جاری و ساری کریں. جی. اور اسلام کی جو بہت ہی بنیادی تعلیمات ہیں، دیگر چیزوں پر، عبادات وغیرہ پر تو ہماری توجہ ہوتی ہے، لیکن بہت ہی جو بنیادی تعلیمات ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، پڑوسی چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، جو بھی ہو، اس کے حقوق کا خیال رکھیں، اور اپنی تجارت، بزنس، ان سب میں ایمانداری، آنیسٹی، ٹرانسپیرنسی سے کام لیں. جو کام بھی کریں ایمانداری سے کام کریں. تو یہ جو اسلام کے بنیادی اخلاق ہیں، اسی سے مسلمانوں کا اصل تعارف ہوتا ہے. تو اگر ہم اسلامی اخلاق کی نمائندگی کریں گے تو انشاءاللہ تعارف بھی اچھا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو نفرت کی اور دوری کی فضا پیدا ہوئی ہے، اس فضا کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملے گی. جی. تو یہ ایک ہی کام نہیں ہے، اور بھی کام کرنے ہیں، لیکن بہت ہی اہم کام، بنیادی کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ پورا مسلم معاشرہ وہ اسلامی اخلاق اور اسلام کی اعلیٰ ویلیوز کا نمونہ بنے، پریکٹیکل ماڈل بنے. جی. تو آپ نے یہ جو بیان دیا تو لوگوں کو ایک ضرورت آپ نے محسوس کی، لوگوں کو ایک پھر سے دہرایا جائے، ان کو یاد دلایا جائے جو بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے بارے میں. جی. دوسرا سوال بھی اسی تقریر سے جڑا ہوا ہے. اس تقریر میں آپ نے لوگوں سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ شادیوں کو سمپل رکھیں، اس میں بہت زیادہ اس کو خرچیلا نہ بنائیں. تو ایسا کرنے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم سماج میں اس کا کیا اثر پڑے گا؟ جی تو یہ انہی باتوں کے تسلسل میں یہ بات بھی کہی گئی تھی کہ اسلام کا مکمل نمونہ بنے. تو جن پہلوؤں سے بڑے بڑے بگاڑ مسلم سوسائٹی میں آئے ہیں اس کی خاص طور پر نشاندہی کی گئی تھی. تو ایک تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ تجارت میں اور معاملات میں ہم اسلامی تعلیمات کا نمونہ بنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی تھی کہ ہماری جو فیملیز ہیں، ہماری جو فیملی لائف ہے، خاندانی زندگی ہے، وہ اسلامی تعلیمات کا نمونہ بنے. تو اس میں ایک جو بڑا بگاڑ ہے وہ شادیوں کو لے کر ہے کہ شادیوں میں جو فضول خرچی ہوتی ہے اور جہیز اور لین دین، یہ سب برائیاں جس طرح مسلم معاشرے میں آ گئی ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری خاندانی زندگی طرح طرح کی خرابیوں کا مرکز بنی ہوئی ہے. اور فضول خرچی کی وجہ سے جو امپورٹنٹ مدات ہیں، تعلیم ہے، اپنا اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہے، اس پر ہم خرچ نہیں کر پاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جن بڑی بڑی برائیوں سے آلودہ ہے، اس میں ایک بڑی برائی شادیوں سے ریلیٹڈ فضول خرچیاں بھی ہیں. اس لیے اس کو کنٹرول کرنا اور اس کے حوالے سے بھی اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ بننا یہ انتہائی ضروری ہے. تو اس کی طرف بھی توجہ دلائی گئی تھی. جی. آج کل حسینی صاحب جو ایک ریلیجس پولرائزیشن ہے، اختلاف جو بڑھ رہے ہیں ہندو مسلمانوں میں، جی. اس بارے میں آپ کو کیا حل نظر آتا ہے؟ آپ امیر ہیں جماعت اسلامی کی، ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ جی اس پر بھی میں نے وہاں کلکتہ کی گفتگو میں روشنی ڈالی تھی. میرے نزدیک اس کے بہت سارے پہلوؤں پر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سب سے اہم بنیادی جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ مسلمان بڑے پیمانے پہ برادران وطن سے، اپنے غیر مسلم بھائیوں سے، ہندو، سکھ، عیسائی بھائیوں سے رابطے کی مہم چلائیں اور ان تک اسلام کی صحیح تعلیمات کو کمیونیکیٹ کریں. اسلام اور مسلمان کیا ہیں، مسلمان کیا ہیں اور اسلام کیا ہے، یہ یہاں کے لوگوں کو میڈیا سے معلوم نہ ہو بلکہ راست مسلمانوں کے ذریعے معلوم ہو. جی. جیسے تو یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ آج اسلام کیا ہے یہ بھی لوگ میڈیا سے سمجھ رہے ہیں اور میڈیا غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے. مسلمان کیا سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کا اسٹینڈ کیا ہے یہ بھی لوگوں کو میڈیا سے معلوم ہو رہا ہے اور میڈیا غلط چیزیں کمیونیکیٹ کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو غلط فہمی ہے، زہر ہے،
اور مسٹرسٹ ہے اس کے پھیلنے کا ایک بڑا سبب یہ ہے. تو ایسی سچویشن پیدا ہونی چاہیے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اپنا موقف، اپنا اسٹینڈ اور اسلام کی پوزیشن ہم بتائیں، میڈیا نہ بتائے، وہ ہمارے ذریعے سمجھیں. تو اس کے لیے رابطہ، تعلق، کمیونیکیشن، انٹر کمیونٹی کمیونیکیشن کے جو فارمل میتھڈس ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ ہمارا عملی رویہ، ہمارا کردار، یہ بھی کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے. ان سب ذریعے سے ہم اسلام کی اور مسلمانوں کی صحیح پوزیشن کمیونیکیٹ کریں. یہ سب سے اہم کام اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. حال ہی میں جب درگا پوجا ہوئی تھی تو وہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے جماعت اسلامی نے ایک انیشیٹو لیا تھا اور پیمپلیٹس بانٹی تھی اسلام کے بارے میں لوگوں تک جو صحیح جانکاری ہے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ میڈیا اس کو جو ہے ایک جو پروجیکشن ہے وہ صحیح نہیں دیتا. میڈیا سے آپ کو کیا شکایت ہے؟ جی دیکھیے، میڈیا میں اچھے عناصر بھی ہیں. میڈیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے میڈیا کو بلیم کر رہے ہیں. میڈیا میں بہت اچھے عناصر بھی ہیں اور بہت اچھی آوازیں بھی میڈیا میں اٹھ رہی ہیں. انصاف کی آواز بھی اٹھ رہی ہے. صحیح کمیونیکیشن میں مدد دینے والا میڈیا کا ایک سیکشن بھی اس وقت باقی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے ان سب میڈیا کے بھائیوں کا ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کی خدمات کو ریکگنائز کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے میڈیا کا ایک بڑا حصہ، ایک میجر سیکشن، جب میں میڈیا کہتا ہوں تو میڈیا کا ایک بڑا سیکشن، وہ اس وقت پوری طرح سے پولیوٹ ہو گیا ہے، پولیٹیکل انفلوئنس میں کام کر رہا ہے. اور بعض پولیٹیکل عناصر ایسے ہیں اس ملک میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے، پولرائز کر کے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلا کر ہی ان کی پولیٹکس چل سکتی ہے. اس کے بغیر وہ پولیٹیکلی سروائیو نہیں کر سکتے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں اور اس میں میڈیا ان کا مددگار بنا ہوا ہے. وہ افواہیں پھیلاتا ہے، مسٹرسٹ پھیلاتا ہے، غلط باتیں پھیلاتا ہے، نفرت پھیلاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ارسپانسبل رول ہے اور اس کو کریکٹ ہونا چاہیے. اور ان پر مانیٹرنگ کا، کریکشن کا جو سسٹم ہے وہ بھی بہت کمزور ہو گیا ہے. خود میڈیا کے ذریعے ہی انٹرنلی اس کو کنٹرول کرنے کا سسٹم ہونا چاہیے، ہے سسٹم، لیکن وہ بہت کمزور ہو گیا ہے. تو بنیادی طور پر میڈیا کے اس بڑے سیکشن سے ہماری شکایت یہی ہے کہ وہ پروفیشنل طریقے سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں. ٹروتھ کمیونیکیٹ کرنا، سچائی کمیونیکیٹ کرنا، یہ میڈیا کی ذمہ داری ہونی چاہیے. غلط باتیں پھیلا کر وہ ملک کو بہت ہی خطرناک راستے پر لے کر جا رہے ہیں. تو میڈیا کے بارے میں حسینی صاحب آپ کا ایک پرسیپشن ہے، لیکن میڈیا سے زیادہ آج کل حسینی صاحب سوشل میڈیا زیادہ افیکٹو ہو گیا ہے ایز فار ایز ماس کمیونیکیشن از کنسرنڈ. ایک سیکنڈ کے اندر کوئی بھی جو ہے بھرانتی وہ پھیل سکتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہندو مسلم اختلافات ہیں، جو ڈفرینسز ہیں، یہ سوشل میڈیا میں زیادہ ہیں؟ زمینی جو سطح پر اگر ہم دیکھیں تو ویسی بات نہیں ہے جیسے ہم سوشل میڈیا میں ہمیں لگتا ہے کہ یدھ چل رہی ہے. صحیح نہیں، بالکل صحیح بات ہے. یہ زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں. کچھ علاقوں میں، کچھ شہری علاقوں میں تو ہو سکتا ہے کہ کمیونل ٹینشنز ہوں، لیکن بائی اینڈ لارج جو ہمارا ملک ہے وہاں ہم صدیوں سے مل جل کر رہتے آئے ہیں اور یہاں لوگوں کے اندر سچائی کو قبول کرنے کا، سچ بات کو اہمیت دینے کا مادہ آج بھی پایا جاتا ہے. آج بھی ملک کی میجورٹی بحیثیت مجموعی وہ خیر پسند ہے، انصاف پسند ہے. لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے ایک بہت ہی خراب پکچر پیش ہو رہی ہے. سوشل میڈیا نفرتوں کو پھیلانے کا بھی ذریعہ بن گیا ہے اور جو کچھ تھوڑی بہت نفرتیں پائی جاتی ہیں اس کو پروجیکٹ کرنے کا اور ایک بہت ہی خراب پکچر ملک کی ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے کا بھی ذریعہ بن گیا ہے. تو آپ کی کیا صلاح ہوگی مسلمانوں کے لیے کہ سوشل میڈیا کو ذمہ دار طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے؟ جی، تو مسلمان ہی نہیں، ہم تو سارے ملک کے تمام شہریوں سے بات کریں گے، تمام شہریوں سے یہی توقع رکھیں گے کہ وہ سوشل میڈیا کو بہت ہی ذمہ دارانہ طریقے سے استعمال کریں، رسپانسبل طریقے سے استعمال کریں. یہ لوگوں کے ذہنوں کو بنانے کا ذریعہ ہے اور لوگوں میں بھی خاص طور پر نوجوان، ہماری آنے والی جو پیڑھی ہے، آنے والی جو جنریشن ہے، نسل ہے، اس کا جو مائنڈ بن رہا ہے، ذہن بن رہا ہے، اس کا جو ایجوکیشن ہو رہا ہے، اس کا ایک میجر سورس سوشل میڈیا ہے. تو اگر آپ وہاں نفرت پھیلائیں گے، وہاں مسٹرسٹ پھیلائیں گے، وہاں فیک نیوز پھیلائیں گے، وہاں گندا کلچر، گالی گلوچ، عورتوں کے بارے میں ان کی بے عزتی، جو جس طرح کا ماحول اس وقت چل رہا ہے،
یہ سب چیزیں پھیلائیں گے تو آپ ایک ایسی جنریشن اٹھائیں گے جو بہت ہی رسپانسیبل ہوگی اور جو ملک کو تباہی کی طرف لے کر جائے گی. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں صرف مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلے گی, کسی خاص کمیونٹی کے خلاف نفرت پھیلے گی, بلکہ جو مزاج اس کے نتیجے میں ہماری نئی جنریشن کا بنے گا وہ سارے ملک کے خلاف ہوگا, میجورٹی مائنورٹی سب کے خلاف ہوگا, یہ پورے ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو اس لیے سوشل میڈیا کو بہت ہی رسپانسیبل طریقے سے ملک کے تمام شہریوں کو اختیار کرنا چاہیے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں, اور خاص طور پر میں یہ ہمیشہ اپنے جماعت کے کیڈر سے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سینئرز, بزرگ لوگ, سنجیدہ لوگ, وہ آگے بڑھ کر سوشل میڈیا میں ایکٹیو رول ادا کریں, ہمارے نوجوانوں کی صحیح تربیت کریں. جو ایٹیکیٹس ہیں, مینرز ہیں زندگی گزارنے کے, وہ ہمارے بزرگ دیتے ہیں. ہمیشہ سے یہی روایت رہی ہے کہ بڑے بوڑھے لوگ یہ نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے نام سے ایک ایسی دنیا وجود میں آ گئی ہے جہاں بزرگوں کا جو رول ہے وہ بہت ہی منیمم ہے, اور نئی نسل کے لوگوں کا رول بہت زیادہ ہے, اور اس میں کچھ قوتیں بہت آرگنائز طریقے سے اس نئی نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو ایک طرف تو نئی نسل کی بھی, نیو جنریشن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ رسپانسیبل طریقے سے استعمال کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بزرگ, انصاف پر اور ویلیوز پر یقین رکھنے والے لوگ, ملک کو بہتر راستے پر لے جانے کا جذبہ رکھنے والے لوگ, ان کو آگے آنا چاہیے, اور آگے آ کر ہمارے نوجوانوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے, صحیح رخ دینا چاہیے اس میڈیا کو. شنی صاحب, دنیا بھر میں آج وقت کے ساتھ ساتھ اجتہاد ہو رہا ہے. بہت سارے ضروری ایسے مدعے ہیں جو کہ ٹائم کے ساتھ اس پہ ایک سوچ ہونی چاہیے, ایک انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی. مثلا بینکنگ ہو گیا, ایشوز ہیں جیسے کہ آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, یا پھر اور بہت سارے لاؤڈ سپیکرز کے ایشوز ہیں. تو آپ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان میں ہم لوگ خاص طور سے مسلم کمیونٹی جو ہے اجتہاد نہیں کر پاتی, کوئی کانکریٹ فیصلے, کوئی ڈیسائسو ایکشن نہیں لے پاتی ہے کہ کیا مسلمانوں کے لیے راستہ ہونا چاہیے, واٹس دا وے فارورڈ آن دیز امپورٹنٹ ایشوز؟ دیکھیے, ڈیبیٹس تو, ڈسکشنز تو ہوتے رہتے ہیں مسلسل, اور نئے راستے تلاش کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے, ہمارے علماء نئے راستے نکالتے بھی ہیں. تو اسلام میں دونوں چیزیں ہیں, یہ ہماری اسلام کی یہ خصوصیت یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام میں دونوں چیزیں ہیں. کچھ چیزیں پرماننٹ ہیں, انچینجیبل ہیں, اور کچھ چیزیں ڈائنامک ہیں جو چینج ہو سکتی ہیں وقت کے ساتھ, زمانے کے ساتھ, حالات کے ساتھ. خود ہماری زندگی کا نیچر بھی ایسی ہے کہ ہیومن لائف جو ہے اس میں پرماننٹ اینڈ ویریبل بوتھ کائنڈ آف ایلیمنٹس اس میں شامل ہیں. تو اسی طرح اسلام نے اسی کے انٹیون جو اسلام کی خصوصیت ہے وہ بھی یہ ہے کہ اس میں ڈائنامک اور پرماننٹ دونوں طرح کے ایلیمنٹس شامل ہیں. تو اجتہاد کا صحیح تصور پہلے نمبر پر ہونا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پرماننٹ ایلیمنٹس ہیں اس کو بدل دیا جائے, ہے نا. قرآن و سنت سے جو چیز ثابت شدہ ہے اس کو بدلنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. سارے علماء مل کر بھی اگر فیصلہ کر دیں تو وہ چیز بدل نہیں سکتی, کیونکہ وہ اللہ کے احکام ہیں, رسول کے احکام ہیں, تو وہ پرماننٹ ہیں. لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے پرماننٹ ایلیمنٹس کو ایڈریس کرتی ہیں, جو زمانے کے ساتھ نہیں بدلتی ہیں. لیکن جو چیزیں زمانے کے ساتھ بدلنے والی ہیں اس میں اللہ نے اور اس کے رسول نے خود اجتہاد کا پروویژن رکھا ہے, اور اس میں لوگ کوشش بھی کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں, نئے مسائل پر نئی باتیں سوچتے بھی ہیں. ہمارے ملک میں تو اس کے بہت اچھے ٹریڈیشنز ہیں. یہاں تو کلیکٹیو اجتہاد کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ دنیا میں بہت کم ہیں, بہت ریئر ہیں. اسلامی فقہ اکیڈمی کے نام سے جو کوششیں ہو رہی ہیں جس میں سارے مسالک کے علماء بیٹھ کر نئے مسائل پر غور کرتے ہیں, نئی راہیں نکالتے ہیں, تو یہ تو ساری دنیا میں لوگ اس سے انسپائر ہو رہے ہیں اور اس کو ایک ماڈل سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں مسلمان یا علماء یہ اجتہاد سے کام نہیں لیتے, وہ کوشش کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ممالک ہیں وہاں تو قانون بنتا ہے اور قانون کے ذریعے گویا اجتہاد ہوتا ہے. لیکن اب یہاں مسلمان چونکہ مائنورٹی میں ہیں تو وہ اپنی بات یا اپنا ڈیسیجن وہ انفورس نہیں کر سکتے. کتابوں میں لکھیں گے, وہ کمیونیکیٹ کریں گے, ایجوکیٹ کریں گے, یہی راستہ ہے علماء کے پاس. اپنی بات کو انفورس کرنے کا کوئی طریقہ یہاں موجود نہیں ہے ان کے لیے. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ویزیبل نہ ہوتی ہو, سامنے نہ آتی ہو, لیکن کوششیں ہو رہی ہیں البتہ, اور اس میں مزید بڑھوتری لانے کی اور مزید اس کو ترقی دینے کی ضرورت ہے. آپ سے ایک سوال یہ بنتا ہے کہ
مسلمانوں کے لیے سو کالڈ سیکولر پارٹیز جو ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آزادی کے بعد انہوں نے ان کے لیے کیا زیادہ بھلائی کی ہے یا نقصان زیادہ کیا ہے؟ میرے خیال میں اتنا سمپل طریقے سے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. دونوں طرح کی چیزیں ہیں. یہاں جو سیاست چلی ہے اس میں بہت سی چیزیں بہت غیر معمولی بھی رہی ہیں کہ اس ملک میں اتنے کمیونٹیز، اتنے ریلیجنز، اتنے سیکٹس، ان سب کو جوڑ کے رکھا گیا اور سب کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا گیا. سارے مذاہب پر عمل کرنے کی آزادی یہاں میسر آئی. یہاں کا جو دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، جو لیگل فریم ورک ہے، اس نے مختلف کلچرز کو تھرائیو ہونے کا موقع دیا. یہ سب بہت پازیٹیو پوائنٹس ہیں ہمارے ملک کی ہسٹری کے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ہمارے ابتدا کے سیکولر لیڈرز تھے انہی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے اور اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد 75 برسوں میں مسلمان ایجوکیشن میں، اکنامی میں، پولیٹکس میں ہر جگہ پیچھے ہوتے چلے گئے اور آج بہت ہی موسٹ بیکورڈ کمیونٹیز میں سے ایک ہیں ہر لحاظ سے. تو اس کے لیے بھی یہی سیکولر لیڈرشپ ذمہ دار ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ریئل ایشوز پر بہت کم توجہ دی اور صرف جو ایموٹیو ایشوز ہیں، جذباتی مسائل ہیں، اس کو لے کر ان کے ووٹ حاصل کرنا، یہ بہت سے لیڈروں کا. میں ساری سیکولر پولیٹکس کو یا سارے لیڈرز کو دوش نہیں دوں گا، اچھے لیڈرز ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو طرز عمل سامنے آیا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ان کے ریئل ایشوز پر بہت کم توجہ دی گئی. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک کمیونٹی کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے ان کو کمیونٹی کی حیثیت سے رہنے کا، تھرائیو کرنے کا جو موقع دینا چاہیے تھا، اس میں جس وسعت قلبی کا مظاہرہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرح کی چیزیں ہیں، پازیٹیوز بھی ہیں اور نگیٹیوز بھی ہیں. تو جو پازیٹیوز ہیں ان کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جو نگیٹیوز ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. جی، حال ہی میں آپ نے سرکار سے ایجوکیشن کے لیے، خاص طور سے مائنورٹی ایجوکیشن کے لیے بجٹ ایلوکیشن میں ڈیمانڈ کی ہے کہ اس میں ریز ہونا چاہیے. مسلم کمیونٹی میں تعلیم بڑھائی جائے، اس کے کیا راستے بن سکتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیسے تعلیم بڑھ سکتی ہے مسلم کمیونٹی میں؟ جی، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایلوکیشن ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بیکورڈ کمیونٹیز ہیں جو دوڑ میں پیچھے رہ گئی ہیں ان سب پر تعلیم کے سلسلے میں ایلوکیشن بڑھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو ہمارا مطالبہ یہ رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، کہ اوورآل تعلیم پر ایلوکیشن بڑھنا چاہیے سب کے لیے، بیکورڈ اور فارورڈ سب کے لیے. اوورآل جو ہمارا ایجوکیشن کا ایلوکیشن ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور ہندوستان جیسے ملک میں جہاں آج بھی آبادی کا ایک اچھا خاصا حصہ الٹریٹ ہے، تعلیم سے محروم ہے، یہاں تعلیم پر ہمارا خرچ بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے اور ابھی بھی ہم بہت کم خرچ کر رہے ہیں. تو اوورآل تعلیم پر ایلوکیشن بڑھنا چاہیے اور اس میں جو بیکورڈ کمیونٹیز ہیں جو ترقی کے دور میں پیچھے رہ گئی ہیں ان پر بڑھنا چاہیے. اور چونکہ خاص طور پر مائنورٹیز کے سلسلے میں اس وقت بہت کم توجہ ہو رہی ہے تو اس لیے ہم نے خصوصیت سے مائنورٹیز کے حوالے سے توجہ دلائی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ سب کا کام ہے، حکومت کا بھی کام ہے اور نان گورنمنٹل جو آرگنائزیشنس ہیں، پرائیویٹ پارٹیز ہیں، ان کا بھی کام ہے. ہم کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہیے لیکن حکومت کو بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے. اب اس کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے تو ظاہر ہے کہ ایک بہت لمبی تفصیل ہے. جو ہم جیسی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہیں ان کا بنیادی کام تو یہ ہے کہ اویئرنیس پیدا کریں، تعلیم کی اہمیت کا شعور پیدا کریں، لوگوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کریں. وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو کچھ انفراسٹرکچر فراہم کر سکتے ہیں، سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں وہ بھی فراہم کرنے کی کوشش کریں، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ حکومت کا ایک بڑا رول ہے اور حکومت کا کیا رول ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سچر کمیٹی نے بہت تفصیل سے کئی سفارشات دی ہیں اور بہت معقول سفارشات ہیں، بہت کانکریٹ سجیشنز ہیں. ان سارے سجیشنز پر عمل کرنا چاہیے. مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اسکل لیبر ہے. جی، ان کے آمدنی کے جو ذریعے ہیں ان کو روزگار کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے کیا راستے ہو سکتے ہیں؟ دو آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ بات کی، صرف سرکار ہی کی ساری ذمہ داری نہیں ہے، ایک انٹرنلی بھی جو ہے جو مسلم سمودائے کو بھی اس کو اپنے نظریے سے دیکھنا چاہیے. تو اس کے کیا راستے بن سکتے ہیں کہ روزگار بڑھے مسلمانوں میں؟
تو جہاں تک خود مسلمانوں میں انٹرنلی کرنے کا کام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم کام تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت بتائی جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ کمانا، حلال کمائی کمانا اور اپنے آپ کو بے نیاز کرنا، کسی کے حاجت مند ہم نہ رہیں، اس ایسی صورتحال پیدا کرنا، یہ ہمارا ایک دینی فریضہ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سیکولر کام ہے، غیر دینی کام ہے، یہ خالص دینی کام ہے کہ آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، حلال رزق کمائیں، اپنے بچوں کو حلال روزی دیں. صحابہ اکرام میں بعض لوگ تو بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ بھی تھے، بلینئرز بھی تھے. تو پہلی چیز تو یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے کہ کمانا اور تجارت کرنا اور حلال رزق کمانا یہ بھی دین کی تعلیمات کا حصہ ہے، جز ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو ایجوکیشن ہے، جو اویئرنیس ہے، وہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انٹرپرینورشپ کی طرف مسلمان راغب ہوں. اب آپ نے صحیح کہا کہ عام طور پر ہمارے جو اکنامک سورسز ہیں وہ ایک تو اسکلڈ لیبر ہیں، دوسرے امپلائمنٹ ہے، اور تیسرے اسمال ٹریڈس ہے. بائی اینڈ لارج یہی ہے پورے ملک میں. لیکن اگر کوشش کی جائے، اویئرنیس آئے، آرگنائز ہو کر کام کرنے کے ہم عادی بنے تو ہم بڑے بزنس کر سکتے ہیں. جو ٹریڈ ہم چھوٹے لیول پر کر رہے ہیں وہ بڑے لیول پر کر سکتے ہیں. جو اسکلڈ لیبرس ہیں ہمارے پاس وہ اگر آرگنائز ہو جائیں تو بڑے مینوفیکچرنگ انٹرپرائزز وہ قائم کر سکتے ہیں، اس کو چلا سکتے ہیں. تو ان سب کے سلسلے میں اویئرنیس، کوآرڈینیشن ان کی ضرورت ہے. ہم بھی کام کر رہے ہیں. رفاع چیمبر آف کامرس کے نام سے پورے ملک میں ہم نے ایک نیٹ ورک قائم کیا ہے. آپ کے علم میں بھی ہوگی یہ بات کہ پورے ملک میں ابھی ہم نے نیٹ ورک قائم کیا ہے، اور ہر جگہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر اویئرنیس لائی جائے اور ان کے اندر انٹرپرینورشپ کی اسکلس پیدا کی جائے. تو یہ کام انٹرنلی ہم کو بڑے لیول پر کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کو بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ آبادی کے اتنے بڑے حصے کو آپ اکنامیکلی ڈپلائڈ رکھ کر، پیچھے رکھ کر پورے ملک کو ترقی کے راستے پر آگے نہیں بڑھا سکتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا میں لیڈ کرے، اکنامک سپر پاور بنے، بڑی طاقت بنے، تو ضروری ہے کہ آبادی کے تمام سیکشنز، تمام حصے تھرائیو کریں، ترقی کریں، ان کے پوٹینشیلز کا بھرپور استعمال ہو. لیکن تو اس لیے حکومت کو بھی اب تعصبات سے اوپر اٹھ کر اور ہر طرح کے پولیٹکس سے اوپر اٹھ کر اس مسئلے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی حسینی صاحب، لیکن اگر ہم اپرچونیٹیز کی بات کریں تو اس میں کوئی تعصبات نظر نہیں آتے. اس میں ایکول اپرچونیٹیز ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ایز اے پرسن، ایز اے گروپ، ایز اے کمیونٹی آپ کتنا انیشیٹو لیتے ہیں اور کتنا وہ کرتے ہیں. اگر ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری سیلف پٹی ہوتی ہے یا پھر ہمارا انرشیا رہتا ہے کہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے مسلمز میں، اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ مسلم جو طبقہ ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اسی سوچ میں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صحیح، اسی پہ تو میں نے پہلے اسی پہ روشنی ڈالی، اسی سے بات کا آغاز کیا کہ خود مسلمانوں کے اندر اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے اور ان کے جو مینٹل بلاکس ہیں وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. کئی طرح کے مینٹل بلاکس ہیں. ایک تو میں نے یہ کہا ہے کہ اس کو دین کا حصہ سمجھنا ہے. یعنی آپ کا دین آپ کو غریب رہنا، فقیر رہنا نہیں سکھاتا. زکوٰۃ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کمائیں گے نہیں تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ بالکل 5 فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے. تو اس کی بنیادی اہمیت ہے، یہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک مینٹل بلاک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ جس طرح کی سچویشن اس وقت ملک میں پیدا کی جا رہی ہے اس طرح کی سچویشن پیدا کر دیں، ایک عام نوجوان کے اندر اپنے فیوچر کو لے کر انسرٹنٹی ہو، ایک سینس آف وکٹیموڈ ہو، ہے نا، سینس آف انسیکیورٹی ہو، تو پھر اکنامک ڈیولپمنٹ کے اور انٹرپرینورشپ کے ڈیولپمنٹ کے جو وہ ہیں چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آدمی پہلے اپنی جان کی حفاظت کی فکر کرتا ہے، جان بچے گی تو اس کے بعد پھر یہ سیکنڈری موٹیویشن ہوتا ہے کہ وہ اکنامی میں ترقی کرے، بڑا بزنس مین بنے، بڑا انٹرپرینور بنے. سیکنڈری موٹیویشن ہوتا ہے. پرائمری موٹیویشن تو اپنی جان کی حفاظت ہوتا ہے. تو آپ ایسی سچویشن پیدا کر دیں کہ لوگوں کو اپنے آپ کو لوگ انسیکیور محسوس کرنے لگیں تو خود بخود اکنامک ڈیولپمنٹ رک جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ انسیکیورٹی ہے اس کو میں جسٹیفائی کر رہا ہوں، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. ہم مسلم امت کے اندر بھی یہ اعتماد پیدا کرنا چاہیے کہ اتنی بڑی امت کو 20 کروڑ لوگوں کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، اور ہم محفوظ ہیں. اور اگر دنیا میں کوئی اس ملک کو تباہی کے راستے پہ لے جائے گا تو ہم اس کو روکیں گے، ہم خود آگے بڑھ کر اس میں رکاوٹ بنیں گے. تو یہ اعتماد، یہ کانفیڈنس مسلم امت میں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ حکومت کو اور دیگر
لوگوں کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایسا ماحول وہ نہ پیدا ہونے دیں جس کے نتیجے میں جس کے کئی نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ بھی رک جاتا ہے. جی ایک تھوڑا ایتہاسک ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہند اور RSS ایمرجنسی کے دوران میں ایک ہی ناؤ میں رہے, ایک ہی کشتی میں رہے, ایک ساتھ ہی میں رہے, ساتھ ہی میں جیل گئے, سب کچھ ہوا. اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد جو دونوں میں جو ایک انٹر ریلیجیس یا جس کو سوشو کلچرل ایک بول سکتے ہیں انٹریکشن ہونا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. جو ایک ڈائلاگ ہوتا ہے جس سے ایک برج بنتا ہے جس کو کہتے ہیں, کنیکٹ کرتا ہے جو دو کمیونٹیز کو, وہ ختم سا ہو گیا ہے. اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ہندوستان کی بہت بڑی تنظیمیں ہیں اور بہت ہی پاورفل تنظیمیں ہیں, ان دونوں کو ایک جو ریلیجس ڈائلاگ ہے وہ شروع کیوں نہیں ہوتا, وہ کنیکٹیوٹی کیوں نہیں بنتی؟ بہرحال ہم تو ہمیشہ اوپن رہے ہیں, جماعت تو ہمیشہ اوپن رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ڈائلاگ کے لیے, گفتگو کے لیے تیار رہی ہے. بلکہ ڈائلاگ, گفتگو یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم تو اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں, رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ دوسروں کو بھی بتانا چاہتے ہیں, کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم ہمیشہ سے اوپن رہیں, کسی کو بھی ہم نے کبھی اچھوت نہیں سمجھا ہے اور ہمیشہ ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار رہیں. بلکہ ماضی میں تو ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ ہمارے پروگراموں میں, اجتماعات میں, کانفرنسوں میں بھی ہر طبقے کے لوگ آتے رہے. RSS کے لوگ ہی نہیں, کمیونسٹ اور سوشلسٹ, سیکولر, ہر طرح کے لوگ آتے رہے. تو ہمیشہ یہ فضا کہ ہم بات چیت کریں, الگ الگ ویوز پہ گفتگو ہو, ڈیبیٹ ہو, یہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آج بھی ہم پوری طرح اس پہ قائم ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو سوچنے سمجھنے والے عناصر ہیں ہمارے سنگھ پریوار میں بھی اور رائٹ ونگ کے گروپوں میں بھی, ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو محسوس کرنا چاہیے. بدقسمتی سے ایک چھوٹا سا ہی گروپ, ہماری امید یہی ہے کہ وہ چھوٹا سا ہی گروپ ہوگا, سب لوگ نہیں ہوں گے, ویسے ایک چھوٹا سا گروپ ہی ہوگا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آئسولیٹ کر کے اور پولرائز کر کے ہی اس ملک میں, جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ پولیٹکس کی جا سکتی ہے. وہ اپنا پولیٹیکل بینیفٹ اور پولیٹیکل سروائیول اسی میں دیکھتے ہیں کہ ہندو مسلم خاص طور پر اور مختلف کمیونٹیز کے درمیان وہ دوری آئے اور مائنورٹیز اور مسلمان وہ بالکل الگ تھلگ ہو جائیں, آئسولیٹ ہو جائیں. اسی میں وہ اپنا پولیٹیکل سروائیول دیکھتے ہیں. تو اس چھوٹے سے گروپ کو سمجھانا چاہیے. حسین صاحب, پچھلے کچھ سالوں میں خاص طور سے دیکھا گیا ہے کہ جو جماعت اسلامی اور ایک کمیونسٹ جو آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں ان کا انٹریکشن بڑا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ دیکھیے, کسی خاص طبقے سے نہیں, ہم تو سبھی سے انٹریکشن بڑھانا چاہتے ہیں اور سب کے ساتھ کامن ایشوز پر مل جل کے کام کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر ایک سے ڈفرینسز بھی رہیں گے, کمیونسٹوں سے بھی ہمارے ڈفرینسز ہیں, ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں یا ان کا جو اوور آل ورلڈ ویو ہے یا سوسائٹی کو لے کر ان کے بہت سے خیالات ہیں, اس سے ہم ڈفر کرتے ہیں, ہمارے ویوز الگ ہیں. تو سبھی سے الگ الگ ویوز ہو سکتے ہیں, لیکن جو کامن پوائنٹس ہے, کامن انٹرسٹ ہے, ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو یونیورسل ہیں, جس میں سب لوگ یقین رکھتے ہیں. سب کو انصاف ملے, سب کا انٹرسٹ ہے, برابری ہو, سب کا انٹرسٹ ہے, ملک کا اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, یہ سب کا انٹرسٹ ہے, یہاں پیس ہو, سب کا انٹرسٹ ہے. تو ایسے کامن ایشوز پہ سب کے ساتھ مل کر ہم کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. تو مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف معاملات میں کامن ایشوز پہ کام ہوتا ہے. کمیونسٹ بھائیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, سوشلسٹ بھائیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور دیگر سیکولر عناصر کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بہت سے دھارمک گروپوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ جماعت کے انیشیٹو پہ ایک دھارمک جن مورچہ کے نام سے ایک تنظیم کام کرتی ہے, جس میں سارے مذاہب, ہندو مذہب, سکھ, عیسائی اور بہائی اور یہودی, یہ سب مذاہب کے جو انڈیا کے پرومیننٹ ریلیجس لیڈرز ہیں وہ ایک ساتھ شامل ہیں. جماعت بھی اس میں ہے, بہت جماعت کا بہت مین ایکٹیو رول ہے. تو کئی مسائل پہ وہ مل کے کام کرتے ہیں. ابھی کووڈ کے دوران ہم نے اس فورم کے ذریعے, ریلیجس لیڈرز کے فورم کے ذریعے اویئرنیس کا اور کئی محاذوں پر کام کیا ہے.
تو مختلف لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ہمیشہ سے ہمارا مزاج رہا ہے اور آئندہ بھی یہ رہے گا. جی جی کووڈ کے دوران کافی کام کیا آپ نے, جی اس کو سب کو نظر بھی آیا اور بہترین کام تھا. اب میں ایک آپ سے سوال سیاسی ایک مدعا ہے کہ اکثر جماعت اسلامی سے یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ جو ہے جب ہمیشہ یہ صلاح دیتا ہے کہ جو بھی مسلم کینڈیڈیٹ ہے اور وننگ کینڈیڈیٹ ہے اسی کو ووٹ دینا چاہیے, بے شک وہ کینڈیڈیٹ بعد میں لوگوں کی کسوٹی پر کھرا نہ اترے, مسلم کمیونٹی کے لیے بھی اچھا کام نہیں کرے, لیکن ایک یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ کرنا. کیا وجہ ہے کہ اچھے ایک کینڈیڈیٹ پہ زیادہ توجہ نہیں ہوتی, بٹ یہ ہوتی ہے جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے اسی کو جتایا جائے؟ نہیں, وننگ کینڈیڈیٹ کو جتانے کی بات تو کبھی بھی نہیں کی ہے جماعت نے. ہمارے پریورٹیز ہیں, پولیٹکس یہ پریورٹیز کا ہی نام ہے. جی, اٹ از دی آرٹ آف چوزنگ پریورٹیز, کہ گیون سچویشن میں سب سے امپورٹنٹ پریورٹی کیا ہے آپ کی, اس کو چوز کرنے کا نام ہی پولیٹکس ہے. ہمارے آئیڈیلس تو کچھ اور ہو سکتے ہیں, اس کی طرف ہم بڑھتے رہتے ہیں لوگوں کا ذہن بنا کر, مائنڈ بنا کر, لیکن جب الیکشن آتا ہے تو اس وقت ہم کو یہ چوز کرنا پڑتا ہے کہ اس سچویشن میں ہمارے لیے بیسٹ آپشن کیا ہے. جی, تو اس سلسلے میں ہمیشہ جماعت کے پاس پریورٹیز کا ایک آرڈر ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اچھے اخلاق کا آدمی ہے اس کو ووٹ دیں. یہ ہمیشہ سے جماعت کا سلوگن رہا ہے کہ کیریکٹر, ویلیوز یہ ہمارے سلیکشن کی چوائس کی بنیاد بنے. جی, ہماری جو پولیٹکس ہے وہ ویلیو اورینٹیڈ ہو, جی, اور یہ اسی وقت ہوگی جب ووٹرز کے اندر اویئرنیس آئے گی اور ووٹرز خود کہیں گے کہ ہم کسی غلط کردار والے آدمی کو ووٹ نہیں دیں گے, کسی کرمنل کو ووٹ نہیں دیں گے, جی, کسی کرمنل کو ہم ووٹ نہیں دیں گے. جب یہ ووٹرز کہنے لگیں گے تبھی یہ ہماری پولیٹکس میں ویلیوز پروموٹ ہو سکتی ہیں. تو ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ گول یہ ہے کہ انڈین پولیٹکس میں ویلیوز کو پروموٹ کیا جائے, اخلاق کو پروموٹ کیا جائے. اسی پر ہم ایک لمبے عرصے تک کام کرتے رہے. اس کے بعد دوسری پریورٹی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنا ایک مینیفیسٹو پبلش کیا ہے کہ ملک کے مسائل اور ملک کے حالات, اس میں کیا چیزیں ضروری ہیں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا ایک مینیفیسٹو بناتے ہیں کہ دلتوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, آدیواسیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, ایجوکیشن میں کیا ہونا چاہیے, اکنامی میں کیا ہونا چاہیے, لسٹ آؤٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹکس کی بنیاد بنے. جو کینڈیڈیٹ بھی اس مینیفیسٹو کو قبول کرے گا اس کو ہم ووٹ دیں گے. یہ ایک سیکنڈ پریورٹی ہوتی ہے. اب اس وقت کے حالات میں ایک تھرڈ امپورٹنٹ پریورٹی ہماری یہ ہے کہ جو کمیونل فورسز ہیں, جو سوسائٹی میں ہیٹریڈ پیدا کرنا چاہتے ہیں, نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کو بانٹنا چاہتے ہیں, وہ نہیں آنا چاہیے, بلکہ ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو آنا چاہیے جو سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے قائل ہیں, جو ملک کے کانسٹیٹیوشنل ویلیوز میں یقین رکھتے ہیں, اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو اس کو اہمیت دیتے ہیں. تو جو اس کانسٹنسی میں کمیونل فاشسٹ ایلیمنٹس کو ہرانے کے لیے جو بھی کینڈیڈیٹ پاورفل ہوگا اس کو ووٹ دیا جائے گا, کیونکہ اس وقت پریورٹی یہ ہے کہ ایسے ایلیمنٹس اقتدار میں نہ آئیں. لیکن یہ پرماننٹ چیز نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ آرڈر آف پریورٹیز ہے. اگر سچویشن تھوڑا سا بہتر ہوگی تو آئندہ ہماری اصل کوشش یہ ہوگی کہ پولیٹکس میں ویلیوز کو پروموٹ کیا جائے, اور جو بھی اچھے اخلاق کا آدمی ہے اس کو لایا جائے. اس سال ہندوستان آزادی کے 75 سال منائے گا, اور ایسے میں ایک پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے جماعت اسلامی کی جو میجر سب سے بڑی کیا اچیومنٹ ہے ان سالوں میں, اور آپ اس ورش کو اس کو آزادی کے 75 سالوں کو جماعت اسلامی کیسے منانا چاہے گا, کس طرح سے منانا چاہے گا؟ ملک کا کیا اچیومنٹ ہے آپ پوچھ رہے ہیں, ہمارا جماعت کا انٹرنل دونوں کا میں پوچھ رہا ہوں. جی, ملک کے تو کئی اچیومنٹس ہیں, ظاہر ہے بہت سی اچھی باتیں ہوئی ہیں ان 75 برسوں میں. ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ملٹی کلچرل اور ملٹی ایتھنک کنٹری کی حیثیت سے کامیابی کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کی حیثیت سے اس نے 75 سال فنکشن کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچیومنٹ ہے, اور اس کا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے آزادی کے فوری بعد اس ملک کی لیڈرشپ سنبھالی ہے. اور جماعت کا اچیومنٹ تو ظاہر ہے کہ ایک لمبا سوال ہے کہ جماعت نے کئی محاذوں پر مسلم سوسائٹی کے اندر اویئرنیس پیدا کی ہے, اور یہاں مسلم اور نان مسلمس کے درمیان ڈائیلاگ کی, کمیونیکیشن کی ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. بیکورڈ سیکشنز میں مسلمانوں میں
ایجوکیشن، اکنامی، ان سب حوالوں سے ڈیولپمنٹ کی ایک فضا پیدا کی ہے۔ اسلام کا صحیح تصور ٹھیک ہے پورے ملک کے سامنے ہم نہیں لا سکے، لیکن ایک کم از کم آبادی کے ایک حصہ، ایک چھوٹے سے حصے تک ہم صحیح تصور کمیونیکیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچیومنٹ ہے۔ اب یہ کہ اس موقع پہ کیا ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ انٹراسپیکشن ہونا چاہیے کہ 75 برسوں میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے، کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے۔ تو جو کچھ پایا ہے یقیناً وہ بھی بہت اہم ہے اور اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نہیں پا سکے ہم، اس پر اس وقت توجہ کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ اس ملک کی بہت بڑی آبادی میجورٹی کو ابھی بھی ہم ترقی کی مین اسٹریم میں نہیں لا سکے۔ یہاں اس ملک میں کروڑوں دلت ہیں، آدیواسی ہیں، او بی سیز ہیں، مائنورٹیز ہیں، اور ہمارے بہت سے ریجنز ہیں، یہ ابھی بھی بہت بیکورڈ ہیں، بہت پسماندہ ہیں، تعلیم کے اعتبار سے پسماندہ ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ ان کے اندر بالکل نہیں ہے۔ ملک میں جو بھی ترقی ہو رہی ہے وہ ایک چھوٹے سے طبقے کی، چھوٹے سے سیکشن کی ترقی ہے۔ پورے ملک کی ترقی جسے ہم کہتے ہیں وہ اصلاً ایک چھوٹے سے سیکشن کی ترقی ہے۔ 10%، 20% لوگ ہو سکتے ہیں جو ترقی کر رہے ہیں، باقی 80% لوگوں کی زندگیوں میں کوئی بڑا چینج لانے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگلے سفر میں اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ ہے، اگلی جو ترقی ہے، وہ کیسے زیادہ سے زیادہ انکلوسیو ہو سکتی ہے، کیسے زیادہ سے زیادہ طبقات ترقی کے اس سفر میں شریک ہو سکتے ہیں، اور جو ترقی ہو رہی ہے اس کے بینیفٹس کیسے زیادہ سے زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بہت بڑا ایسٹ پاپولیشن کی صورت میں موجود ہے کہ ہمارا 130 کروڑ جو پاپولیشن ہے وہ اس ملک کا بہت بڑا ایسٹ ہے، اور آج ہندوستان کی جو دنیا میں طاقت ہے اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ اتنی بڑی آبادی ہمارے پاس ہے۔ لیکن اس آبادی کو جس طریقے سے استعمال ہونا چاہیے، اس کے پوٹینشیلز کا جس طریقے سے استعمال ہونا چاہیے، اس پر ابھی تک توجہ نہیں ہو پائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو چینج اس وقت لانے کی ضرورت ہے، جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہی ہے کہ کیسے ملک کی اس پوری آبادی کو، خاص طور پر جو لوگ ترقی کے دور میں پیچھے رہ گئے ہیں، بیکورڈ سیکشنز، مائنورٹیز وغیرہ، ان کو کیسے ہم ساتھ لے سکتے ہیں اور کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ مسلمانوں کا مستقبل بہتر بنے، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا ویژن ہے، کیا صلاح ہے اس بارے میں کچھ؟ جی، تو اسی کلکتہ کے پروگرام میں نے 4 باتیں کہی تھی۔ پہلی بات میں نے یہ کہی تھی کہ اس ملک میں مسلمانوں کا بہتر مستقبل اس چیز پر ڈپینڈ ہے کہ ہم یہاں کی آبادی کو، میجورٹی کے ساتھ اچھے ریلیشنز بنائیں، ان تک صحیح پیغام کو کمیونیکیٹ کریں، اسلام کی صحیح پوزیشن بھی بتائیں، خود مسلمانوں کی صحیح پوزیشن کیا ہے وہ بتائیں، ان سے بہتر تعلقات، اور میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ دلوں کو بھی جیتنا ہے، دماغوں کو بھی جیتنا ہے۔ جی جی جی، دل اور دماغ جیتنے کی مہم، اس ملک کے کروڑوں عوام کے دلوں کو اور دماغوں کو جیتنے کی مہم ہمیں چلانا ہے۔ دماغ جیتے جائیں گے صحیح بات کمیونیکیٹ کر کے، جو مس انڈرسٹینڈنگ سے اس کو دور کر کے، غلط فہمی کو دور کر کے، اور صحیح بات کمیونیکیٹ کر کے آپ دماغوں کو جیتیں گے، اور خدمت کر کے اور ان کے قریب جا کر ان کے لیے ایسٹ بن کر آپ دل جیتیں گے۔ جی، تو دل اور دماغ جیتنے کی یہ مہم، یہ پہلا امپورٹنٹ کام ہے۔ دوسرا کام جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ہم خود اسلام کا نمونہ بنیں، ہم خود ماڈل بنیں، اور لوگ ہم کو دیکھ کر ہمارے قریب آئیں، اٹریکٹ ہوں، ہم سے دور نہیں بھاگیں، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایجوکیشن میں، اکنامی میں ہم آگے بڑھیں، ڈیولپ ہوں، یہ بہت اہم چیز ہے کہ بہت بیکورڈ ہو گئے ہیں ہم، اب اس کو ریورس ہونا چاہیے، اور آنے والے دنوں میں تیزی سے ہم کو پچھلا بیک لاگ بھی دور کرنا چاہیے اور ترقی کے دور میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ گویا تیسرا امپورٹنٹ کام ہے۔ اور چوتھا امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ ملک کی خدمت کرتے ہوئے، ملک کے عوام کی خدمت کرتے ہوئے ہمیں اس ملک کے لیے ایک ایسٹ بننا چاہیے۔ جی، تو یہ 4 باتیں میں نے اس وقت بھی کہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی 4 باتیں ہیں جس کے ذریعے یہاں ہمارا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ حسینی صاحب، آپ نے آواز دا وائس سے بات کی، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جی، بہت شکریہ۔